پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں بات کی جائے گی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر۔ اور کیونکہ یہ براہ راست ہمارا سیگمنٹ ہے تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پروگرام دیکھنے والوں کو موقع دیا جائے کہ وہ پروگرام میں شامل ہو کر اپنے سوالات کر سکیں معزز مہمان سے۔ معزز مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ چند گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں۔ پروگرام میں کال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سبز رنگ کی ایک پٹی ہے جس کے اوپر ٹیلی فون نمبر ایک چل رہا ہے، انگریزی میں لائیو کال بھی اس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ اس نمبر پہ جب آپ کال ملائیں گے تو آپ بات کر سکیں گے معزز مہمان سے جو پروگرام کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ مختصر آپ نے بات کرنی ہے، صرف صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر گفتگو کیجیے، مہنگائی کے حوالے سے، سیاسی معاملات پر اور اس پہ بات کرنے سے گریز کیجیے ورنہ کال ہمیں ڈراپ کرنی ہوگی۔ مختصر بات کریں زیادہ بہتر ہے، صرف بیماری کے حوالے سے بات کر لیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ بات کریں تو ٹی وی کے اوپر آپ اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں اپنی آواز سننے کے چکر میں جب آپ ٹی وی کے ساتھ جاتے ہیں تو ٹی وی سے ہماری آواز سن کر پھر آپ جواب دیتے ہیں، اس طرح سے آپ سے بات نہیں ہو پائے گی۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس میں تاخیر ہوتی ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک طرح سے گفتگو نہیں ہو پائے گی اور مجبوراً کالز کو ہمیں ڈراپ کرنا پڑے گا۔ پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے وہ ہمیں اس نمبر پر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سلمان صدیقی، جو کہ ایک ہومیو ڈاکٹر ہیں۔ نہ صرف ایک ہومیو ڈاکٹر ہیں بلکہ ہومیوپیتھک کے جو طریقہ علاج ہے اس کو رائج کرنے میں بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہومیو ڈاکٹرز کی تربیت کیسے کی جائے، کیا کیا غلطیاں ہیں جو ان سے ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ان کو کیسے دور کیا جائے۔ نوجوان ڈاکٹرز کے لیے معاونت بھی فراہم کر رہے ہیں، اور ایک فلاحی تنظیم آپ نے بنائی ہے BBDHA کے نام سے، بلو برڈز ڈاکٹرز آف ہومیو ایسوسی ایشن، وہ بھی چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نجی جو سماجی تنظیم ہے اس سے بھی آپ کی وابستگی ہے، CPCIH سے، اس کے بھی ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایسٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے آپ کی خدمات ہیں۔ تو ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ یاسر۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنے ہیں، اور جیسے ہم نے پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے خواتین کے معاملات اور مسائل پہ گفتگو کی تھی، میں چاہوں گا ذرا اس طرف آنے سے پہلے، جیسے میں نے کہا کہ نوجوان ڈاکٹرز کو معاونت فراہم کرنا، ہومیوپیتھک کے طریقے کو رائج کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کہاں اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں جو ہماری ترقی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ اور خاص طور پہ ادویات کے حوالے سے سب سے زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے، شاید لوگوں میں ابھی بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ چھوٹی گولیوں کے ذریعے علاج ہو رہا ہے، اس کو کس حد تک دور کرنے میں مدد مل رہی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ پہلے پروگرام کے ابتدا میں گفتگو کی جائے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یاسر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا پروگرام میں، اور چینل K21 کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہومیوپیتھک کی پروموشن کے لیے کہ ہمیں دن بدن ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہے، اور بہت مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ ہومیوپیتھک کو لے کے چل رہے۔ اور یاسر، آپ کی تو کیا ہی بات ہے کہ میں تو بس انتظار میں ہوں کہ بس اب آپ کا ایڈمیشن کرایا جائے جو ہے وہ DHMS میں، تاکہ آپ بھی جو ہے اپنی جو سروسز ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے وہ فراہم کرنا شروع کر دیں۔ کر دینا چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے بڑی پیاری بات کی، بس میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا، یہ بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ بے شک۔ اس کائنات میں بہت ساری چیزوں نے مل کے اس پہ رونق بخشی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں آسمان کی، ہم بات کرتے ہیں زمین کی، ہم بات کرتے ہیں ستاروں کی، ہم بات کرتے ہیں سیاروں کی، ہم بات کرتے ہیں اس کائنات میں رہنے والے ہر مخلوق کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کی زبان عطا کی ہے، اور ہمیں اس قابل رکھا کہ ہم صرف انسان کی زبان سمجھ پاتے ہیں، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ ان کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ وہ پرندوں سے اور جانوروں سے گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اے انسان جو ہے انسان کی گفتگو سمجھنے کے لیے اور اس کو پرکھنے کے لیے اس دنیا، اس جہان میں بھیجا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو زبان عطا کی گئی، اس زبان میں کچھ ایسے نشتر اللہ تعالیٰ نے رکھے اور کچھ ایسی شیرنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ نشتر اگر چل جائے تو پوری زندگی یہ زخم نہیں بھرتے، اور یہ شیرنی اگر چل جائے تو پوری زندگی انسان کا قائل رہتا ہے اور اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں سمندر بھی بنائے ہیں, دریا بھی بنائے ہیں, جنگل بھی بنائے ہیں, ہر چیز کا ایک قانون رکھا ہے کہ جنگل کو اگر ایک حد دی ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جنگل آپ کو شہروں میں اگتا ہوا اور نکلتا ہوا نظر آ جائے, نہیں, اس کا ایک شیڈول ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک حد رکھی ہے, تو اس حد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے باہر نہیں کیا. دریا کو ایک کنارہ دیا تو اس کو کنارے سے باہر نہیں کیا, مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب نازل کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے, بالکل آپ نے دیکھا سمندر میں طوفان آ جاتے ہیں, دریاؤں میں سیلاب آ جاتے ہیں. اسی طرح انسان کی فطرت ہے, اور جب وہ اپنی فطرت کے دائرہ کار سے ہٹے گا تو ہمیشہ نقصان اٹھائے گا, جس میں 3 چیزیں, جس میں غصے کا آ جانا, جس میں خوشی کا آ جانا, اور جس میں آپ کا مطلبی ہو جانا. یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان پرکھا, سمجھا اور جانا جاتا ہے. ہماری قسمت کہہ لیں یا ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیں زندگی گزار دیتے ہیں, 80% زندگی صرف اس لیے گزار دیتے ہیں دوسروں کی خوشنودی کے لیے. کبھی اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے یار اپنے لیے ہم نے کیا گزاری. انقلابی بات. جب اپنی گزارنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس وقت ہمارے نہ ہاتھوں میں طاقت رہتی ہے, نہ پیروں میں اور نہ دماغ میں, کہ ہم اس کو گزار سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکیں. جن لوگوں کے لیے گزاری ہوتی ہے معذرت کے ساتھ, وہ آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں, وہ آپ کو پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں, اور وہ کہاں سے کہاں زندگی کو لے کے نکل جاتے ہیں, آپ سیڑھی بنے رہ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کنڈیشن اگر استاد کی ہے نا تو پھر اسے استاد رہنے دو, کہ وہ تمہیں رستہ دکھائے, رہنمائی کرے, تمہارا رہبر ہے, تمہارا ناخدا رہے. تمہیں ضرورت نہیں ہے استاد بننے کی, تمہیں ضرورت نہیں پھر سیڑھیاں بننے کی, تم اپنی ترقی, اپنا کام دیکھو. دیکھیں ہم جتنا زیادہ کنیکٹ رہتے ہیں نا اتنا ہم نقصان میں رہتے ہیں, اور ہم جتنا زیادہ سائڈ رہتے ہیں کسی کو ہمارا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, کب کیا, کیسے کیا, کیوں کیا. اور اگر آپ شیئر کرتے جاتے ہیں تو وہ حسد اور حاسدوں کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور ہومیوپیتھک میں حسد سب سے پہلے آتا ہے, یعنی کہ آپ کا دماغ, یعنی کہ آپ کی مائنڈ لینگویج, یعنی آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا بولنا چاہتے ہیں, آپ کیا سننا چاہتے ہیں. آپ ہمیشہ اپنے لیے اچھا سننا چاہتے ہیں. میں آپ کو تنقید کروں, میں آپ کو برا کہوں تو آپ ہو سکتا ہے کہ اسے برداشت نہیں کرا, بولے کیوں کر رہا ہے بھائی, کیوں. تو اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو برا سننا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا سننا چاہتے ہیں. دیکھیں ہومیوپیتھک میں بار بار ایک چیز, یاسر آپ کو بھی میں یہ کہہ چکا اور اپنے عوام کو بھی بتا چکا کہ ہومیوپیتھک جو ہے وہ مریض سے بات کرتی ہے, مرض سے بات نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. آپ گھر سے ڈسٹرب آئے ہیں, آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ پیناڈول کھا کے درد دور کریں گے, لیکن اس مسئلے کا حل کون نکالے گا؟ جو مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے وہ جب ہی حل ہوگا یا تو ٹیبل ٹاک کریں یا بیٹھ کے اس مسئلے کے حل اسی بندے سے بات کر کے اس کو فائنل کریں, ختم کریں, ٹھیک ہے. یا پھر اب ایسی کنڈیشنز بنائیں کہ دوست یار بیٹھیں, ہنسی مذاق ہو, تھوڑا سا اپنے من کی بات کریں اور اس کو ریلیو کریں. ہمارے ہاں یہ سمجھ لیں کہ دوست بھی آج کل ایسے ہیں کہ جو اول تو مصروف ہیں. ہم 4 دوستوں نے ایک ساتھ میٹرک کیا, نرسری پڑھ کے, اور آج اپنی اپنی زندگیوں میں لگے, لیکن کبھی کبھی کیا بلکہ ہم مہینے میں کچھ ایسا وقت نکال لیتے ہیں کہ مل بیٹھ کے کچھ پرانی یادوں کو تازہ کیا جائے. تو اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ, ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے. ہومیوپیتھک طریقہ ہر علاج آپ کو سمیٹ کے ایک جگہ پر لے کر آ جاتا ہے, آپ کو ایک بہترین سروس فراہم کرتا ہے, آپ کو بہتر طریقے سے شفا کا رستہ دکھاتا ہے. دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے کہ میں قائل ہوں صرف دوا دینے تک, میرے اختیار میں شفا نہیں, اور جب میرے اختیار میں شفا نہیں ہے تو میں دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے دیکھا آج کل ٹی وی پہ ایڈ چل رہے ہیں, دعوے چل رہے ہیں, شوگر ختم, شوگر ختم. تو دعوے کے لیے تو کن فیکن اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, سورہ یاسین میں. تم سے تو بات ہی نہیں کر رہا کہ تم دعوے کرو بیٹھ کے. جس کی کائنات ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے کس ڈگر پہ بنائی ہے, اس کے اندر اس نے کیا کیا رکھا ہے. آپ ایک موٹر بائک خریدتے ہیں تو اس میں اس کا ماڈل ہوتا ہے 2023, کمپنی نے اس میں کیا لگایا تو آپ کو نہیں پتا, کون سا اسکرو اندر لگا, یہ کمپنی کو پتا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو یہ وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں پر اس میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور کہاں کہاں پر بہتری آ سکتی ہے, جس کے لیے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان خسارے میں. آج آپ اپنے چاروں طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے,
دائیں دیکھیے، بائیں دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، فیملی کو دیکھیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ خسارے پر کھڑے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہم نے بہت ترقی کر لی، لیکن یہ ترقی نہیں ہے، یہ زوال ہے. جب ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قرآن کی تخلیق کی ہے نا، یہ گائیڈ لائن دی ہے اس کائنات میں تم کو چلنے کے لیے کہ تم نے کیسے چلنا ہے. یہ اس لیے نہیں دی کہ پڑھو اور پڑھ کے رکھ دو اور اس کے بعد کہانی ختم. نہیں، یہ گائیڈ لائن ہے کہ پہلے لوگ کیسے چل رہے تھے، اب کے لوگ کیسے چلیں گے، اور آنے والے وقت میں تم نے کیسے چلنا ہے. تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم ہومیوپیتھک کو بھی نہیں سیکھ پائیں گے. یہ میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں جو 4th ایئر پڑھ رہے ہیں اور اب اگلے سال جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کلینک کریں گے. ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی اسٹڈی ترجمے کے ساتھ کریں. بہت کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو ملے گا، اور قرآن مجید سے آپ ہومیوپیتھی کو بہت ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. بہت اچھی بات. جس میں آپ کو صبر کی تلقین بھی ہے، جس میں آپ کو کام کی تلقین بھی ہے، جس میں آپ کو آرام کے لیے بھی کہا گیا، جس میں آپ کے لیے کام کے لیے بھی کہا گیا، جس میں آپ کو سب کے ساتھ رہنے کے لیے بھی کہا گیا، غصے کو پینے کے لیے بھی کہا گیا. واحد حرام چیز ہے جسے رب کہہ رہا ہے کہ پی جاؤ، اور اس کی نیکی بھی دے رہا ہے. یہ چیزیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے سمجھنا کیا ہے اور پھر آپ نے سمجھانا کیا ہے. میں گھر سے آؤں ایک آیت یاد کر کے آؤں، یہاں پہ آ کے ریپیٹ کر دوں اور اس کو ترتیب سے پڑھاؤں، تو میں تو گھر سے ایک ہی پڑھ کے آیا ہوں نا. اگر بندے نے دوسری پوچھ لی تو میں کیا کروں گا؟ تو مجھے اگر سکھانا ہے تو پھر مجھے ترتیب چاہیے ہوگی. میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کرے گا تو طالب علم کا کام ہی علم کا طلبگار ہے تو اسے پوچھنا پڑے گا. مطلوب تو میں ہوں نا، مجھ سے ہی پوچھے گا نا. ایک طالب مطلوب تک ہی آئے گا نا، تو مطلوب کو پھر اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے کام کو کر سکے، آپ کے لیے اچھا مشورہ دے سکے، آپ کی اچھی ہیلپ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ فرمائیے کہ جو سوالات ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور کس حد تک افیکٹو ہے ادویات، اس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں، آج بھی اس پہ یقیناً بات کریں گے. اور کچھ ذاتی تجربات سے بھی میں چاہوں گا آگاہ کیجیے. یہ جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات علم میں آئے کہ کون سا مریض ہے جس کو یہ خیال تھا کہ میں شاید ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور جب آپ نے اس کا علاج کیا تو نہ صرف وہ ٹھیک ہوا بلکہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھا بھی کیا. یقیناً ہر پیشنٹ ہی کچھ نہ کچھ ضرور سمجھاتا ہے، بالکل ایسے. لیکن یہ کہ ایک تجربے سے میں چاہوں گا ذرا آگاہ کیجیے تاکہ اس سے یہ بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ دوائیاں جو ہم جن کے نام بار بار دہراتے ہیں کس حد تک افیکٹو ہیں اور کن کن امراض کے اندر انہوں نے کس کس قسم کا کام کیا. یہ بھی چاہوں گا ذرا سلسلہ شروع کیا جائے. جی فرمائیں. دیکھیں یہاں سے چونٹی جب آپ مسلتے ہیں نا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے جب چونٹی مر جاتی ہے. لیکن اگر یہ چونٹی جب آپ کو کاٹ لیتی ہے نا، اتنا سا جسٹ آپ کو کیسا پوری جسم پہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، وہ جگہ سوج جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی پر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا اس کا، ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے یا ہم اسے فیم لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اپنے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا تو بڑا ایک تکلیف اور دکھ ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آپ نے کہا جی کہ آپ نے ہومیوپیتھک سے کیا سیکھا، مطلب کیا کھویا کیا پایا. تو میں آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ہومیوپیتھک سے بہت کچھ پایا. میں نے کائنات کی ترتیب اس سے سیکھی ہے، میں نے جینا ہومیوپیتھک سے سیکھا ہے، میں نے زندگی کو اصولی طور پہ کس طرح اور کس بنیادوں پہ جینا چاہیے میں نے ہومیوپیتھک سے سیکھا ہے. اور میں علی اعلان کہتا ہوں کہ میرا اوڑھنا بچھونا، میری زندگی، میری لائف اور میرا سب کچھ میرا ہومیوپیتھک ہے. جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کا وہ ٹف ٹائم، وہ ٹاپ ٹائم دیا کہ جس میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی کھیل کے لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور میں نے اس وقت کو ہومیوپیتھک کو دیا. آج اگر رب تعالیٰ نے مجھے کسی قابل کیا تو اس میں میرے والدین کی دعائیں شامل ہیں، اس میں میرے دوستوں کا ساتھ شامل ہے، اس میں میرے بہت سے ایسے ہمدرد ہیں جو میرے ساتھ میری تکلیف اور میری مصیبت کے وقت میں کام رہے. اللہ کی رحمتوں کا ذکر تو بے شک ہے ہی ہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کے بغیر تو کوئی معاملہ بے شک کے بن نہیں سکتا. آپ نے پوچھا کہ جناب کوئی ایسا تجربہ زندگی کا، تو یاسر جب میں نے فرسٹ ٹائم جب میں کلینک پر بیٹھا تھا، میرا پہلا دوسرا دن جب تھا، تو میرے پاس جو پیشنٹ آئے ان کو میں نے، ظاہر سی بات ہے مجھے تو میرے استاد کہتے تھے کہ جو تم پریکٹیکل یہ تھیوری کر رہے ہو نا بیٹا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آئے آ کے کلاسیں لیں، تالی بج گئی تم پہ، واہ واہ ہو گئی، تم نے کھڑے ہوئے بات کر لی. بیٹا جس دن دوا پہلی بنائے گا نا تو
اس دن تجھے پتہ چلے گا ہومیوپیتھی کیا ہے. اور خدا کی قسم میرے ہاتھ کانپ رہے تھے, میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی کہ یار مجھے پتہ ہے مجھے اسے کیا دوا دینی ہے, میں نہیں کر پا رہا تھا, میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی یار کیا کروں کیسے دوں. بہرحال ہمت کی, آگے بڑھے, اور ڈر یہ تھا کہ پہلے سے پکا کر دیا جاتا ہے کہ زیادہ چھوٹا بچہ ہو, زیادہ بڈھا بچہ ہو تو اس سے پنگا نہیں لینے کا, تو احتیاط کرنے کا, تو ذہن میں وہ چیزیں ساری گھوم رہی ہوتی ہیں. بہرحال جی پہلے مریض کو جب دوا دے کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمانا, اس کے بعد اسی دن جب ہمارے دوسرے پیشنٹ آئے تو ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ ادھار نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ آج تک جو ہے نا اپنی میں نے اصولوں میں رکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں نا بڑے بوڑھے کہ کوئی آپ سے مانگنے آئے ادھار تو آپ اسے دینے سے منع کر دیں, وہ ناراض ہو جاتا. خدا کی قسم اس کی ناراضگی لے لو اپنے پلے. اچھا, ادھار نہ دو. ادھار ایک جنگ ہے اسی لیے بند ہے. جب دے دیتے ہو اور جب تمہاری ضرورت پڑتی ہے, جب تم اس سے مانگتے ہو کہ یار میرے پیسے مجھے دو, تو اس کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کا دل دکھتا ہے کہ یار وقت پہ ہم اس کے کام آئے, آج ہمارے پیسے ہمیں واپس نہیں کر رہا. تو ان تمام لوگوں کے لیے جو بڑے نرم گوشہ رکھتے ہیں ادھار بانٹنے میں, تو سامنے والے کو آپ ناراض کر دیں, ناراضگی تو پھر بھی سیٹل ہو جاتی ہے, لیکن گیا ہوا پیسہ واپس. یہ یہاں میں تھوڑی سی اس کی تصحیح کر دوں, یہ صرف ان کے لیے ہے وہ جو نوجوان ڈاکٹرز جن کی ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے جو ادھار دوا دیتے ہیں. باقی ماندہ لوگ جو ہیں وہ اپنے صاحب حیثیت اگر ہیں جی ہاں بالکل دے سکتے ہیں. یہ ان ڈاکٹرز کے لیے ہے جو ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں جو نئے نئے کام پہ بیٹھے ہیں اور نئے نئے بندے کو زیادہ چونا لگایا جاتا ہے. خاص کر کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو کسی کیٹیگری میں ہی نہیں ہے نا, اس کی تو کیٹیگری ہی نہیں ہے. تیسرے درجے پہ آنے کے بعد وہ بھی ہم دیوار سے لگے کھڑے, اور یاسر اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہومیوپیتھی کو تقسیم کر دیا گیا, ڈاکٹر کی ہومیوپیتھک الگ کر دی, کالج کی ہومیوپیتھک الگ کر دی, کمپنی نے اپنی ہومیوپیتھک الگ کر لی, اسٹوروں نے اپنی ہومیوپیتھک الگ کر لی, اور مریضوں نے اپنی ہومیوپیتھک الگ کر لی. دیکھیں مریض کب صحیح ہوتا ہے, جب وہ یہ سوچ کر آتا ہے کہ میں ہومیوپیتھک علاج کراؤں گا مجھے شفا ہوگی. اگر وہ یہ سوچ کر ہی نہیں آتا, اس نے کہا کھا لو اللہ مالک ہے ٹھیک ہو گیا تو صحیح ہے, ورنہ تو خیر ہوگی دیکھی جائے گی. اور ڈاکٹر جب ہی شفا فراہم کر سکتا ہے جب اس کی نیت صاف ہو, جب دونوں پارٹیز کی نیت صاف ہوتی ہے تو شفا خود بخود اپنے رستے جو ہے نکالتی ہے اور انسان کے جسم اور روح تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, جو کہ بہت ہی ایک کریٹیکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا اپنے اوپر بھروسہ, اعتماد کہ وہ جو کر رہا ہے کیا وہ درست کر رہا ہے اللہ کی رحمتوں سے, اور مریض کا یہ یقین رکھنا کہ میں جس ڈاکٹر سے دوا لے رہا ہوں میں اس سے مکمل طور پہ شفا یاب ہوں گا. آپ یقین جانیں اگر یہ ایمان کا درجہ ہو تو کینسر تک کا مریض ود ان ٹائم صحیح ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ لائے جاتے ہیں تو وہ ان حالتوں میں لائے جاتے ہیں کہ اب ہمیں یہی لگتا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھوں ان کو ایکسپائر ہونا ہے, یا ہمارے ہاتھوں ان کو اللہ نہ کرے کوئی بڑا نقصان پہنچنا ہے, اور اس وقت ہم اتنے مجبور ہو سکتے ہیں کہ ہم منع بھی نہیں کر سکتے اور ہم کیس بھی نہیں لے سکتے. تو پھر اس کے لیے اس وقت ڈاکٹر کے لیے اس کا تجربہ, اس کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ وہاں پہ کام آتا ہے. پھر وہ استادوں کے وہ لیکچر یاد آتے ہیں جو بیٹھ کے ہم سن رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ بیکار سے ہیں, ٹائم ضائع ہو رہا ہے, لیکن وہ اس وقت پتہ چلتے ہیں جب ہمیں یاد آتا ہے استاد نے بتائی تھی کہ اس دوا کو اس پوٹینسی میں اس مریض کو اپلائی کرو گے, تو استاد کہتا ہے کہ میرا تجربہ ہے. تو ہم جب اسے اپلائی کرتے ہیں وہ 100% کام اس لیے کرتی ہے کہ ہمارا لنک اپنے استاد سے کنفرم ہوتا ہے, وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہوتا ہے, ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے. شفا من جانب اللہ ہے, روحوں کو تسکین دینے والی اللہ کی ذات ہے, جسم کو تسکین دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو جب شفا ہوتی ہے نا تو مریض کا اعتماد بڑھتا ہے. اب پیشنٹ آگے سب سے پہلا سوال جب یہ کرتا ہے نا کہ اور یہ ہمیں تو خیر 100% ہی جھیلنا پڑتا ہے کہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا, یعنی آپ کی دوا کھائیں تو اس سے فائدہ ہوگا, لفظ فائدہ ہوگا. تو دیکھیں بات پھر میں وہی کہوں گا کہ شفا من جانب اللہ ہے, فائدہ اس نے دینا ہے, لیکن بات نیتوں کی ہے کہ اگر آپ کی نیت بیس کرتی ہے کہ آپ صحیح چل رہے ہیں تو پھر آپ بالکل پریشان مت ہو, آپ ڈنکے کی چوٹ پر وہ دوا دیں. اور ہمارے ہومیوپیتھک کو تو سنگل ریمیڈی سے باقاعدہ طور پر ہٹایا جا رہا ہے, کیونکہ جب سے کمبینیشن آئے, مختلف کمپنیز آئی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپنیاں بہت ایسی بھی ہیں جو بہترین ہیں, سنگل ریمیڈیز بنا رہی ہیں, اور سنگل ریمیڈی کا بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائی, یہ ایک بڑا
مشکل ترین مرحلہ ہے کہ کوئی جڑی بوٹی لانا یا کوئی سورسز لانا، پھر اس سے دوا تیار کرنا اور پھر اس دوا کو اپلائی کرنا. میں ہر بار بتاتا ہوں اور اعلان بتاتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھک چوہے، بلی، کتے، بندر پر تجربات نہیں کرتی. اس کے تجربات انسان پر ہیں، اور پہلا انسان جس نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج دریافت کیا اور اس پہ تجربے کیا وہ ہنی مین تھا، جس نے سنکو نبار کا تجربہ اپنے اوپر کیا، اور وہی چیز جب اپنے اوپر حاصل کی تو پھر اس نے یہ ثابت کیا کہ بالمثل دوا بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے کم مقدار میں. اسی چیز کی زیادہ مقدار ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اور یہی آج آپ اپنی زندگی کے چاروں طرف دیکھیے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، اور پھر نقصان سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، آپ ریلیکسیشن بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے دور بھی ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں سے دور ہی رہنا کہ جن لوگوں نے آپ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، پھر بھی آپ ان میں دیکھیں ایک بار ہو جاتا ہے نا، 2 بار ہو جاتا ہے، بار بار تو نہیں ہونا چاہیے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی پر فوکس کریں، اپنی ترقی پر فوکس کریں. یا پھر آپ کہتے ہیں نا میں نے زندگی میں کیا سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے یہ سیکھا کہ اپنے راز کی بات کسی سے نہیں کرو. میں نے یہ سیکھا کہ اپنی پلاننگ کسی سے شیئر نہیں کرو. میں نے یہ سیکھا جو تمہارے پاس ہے کسی کو نہیں بتاؤ. میں نے یہ سیکھا کہ جو ساتھ چلنے والا ہے ضروری نہیں کہ تمہارا دوست ہو. میں نے یہ سیکھا کہ جو دور بیٹھا ہے ضروری نہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہو. میں نے یہ سیکھا کہ جو تمہارا بہت زیادہ ہمدرد ہے یہ بہت ضروری نہیں کہ وہ وقت پہ تمہارے کام آ جائے. میں نے یہ سیکھا کہ جس سے تم چڑھتے ہو وہی تمہارا سب سے اچھا قریبی اور دوست اور بہترین جو ہے ساتھی بن سکتا ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے سیکھا کہ آپ کسی کے پاس بیٹھ کر بھی سیکھ سکتے ہو اور کسی کو بلا کر بھی سیکھ سکتے ہو. یا پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے یہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ملا. میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. آپ سے پتہ ہے میں کیا سیکھتا ہوں؟ آپ کا سکونیت، آپ کا جو سکون ہے، آپ کے جو ایک اطمینان ہے اور آپ کی جو کنسنٹریشن مجھے بڑی زبردست لگتی ہے نا. میں سیکھ رہا ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کافی حد تک کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میرے اندر بھی ایک جو ٹھہراؤ کی کنڈیشن. کیوں کہ میں سیکھ رہا ہوں، اور سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. کہتے ہیں جو پہاڑ پر چڑھتا ہے وہ جھک کر چلتا ہے، اور جب اترتا ہے تو اکڑ کے اترتا ہے، مطلب اس کی لائف اینڈ ہو گئی ہے. تو ہم تو جھک کر چلنے والوں میں سے ہیں، اچھے سے اچھا کرنے والوں میں سے ہیں. اور سب سے بڑی کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ ہومیوپیتھی کو اپلائی کریں تو 110% کریں، دلوں سے سارے میل نکال کے کریں، اور بھرپور طریقے سے ہومیوپیتھک کا علاج کرائیں. یا صرف اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 بار شفا عنایت فرمائی ہے. پھر دوسری چیز میں نے یہ سیکھی کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ کل آپ نے بھی اس کو کھلانا ہے. آپ کی کیٹیگری کلیئر ہوگی. آپ کو پتہ ہے اب آپ نے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ کھانا ہے، کن کے ساتھ جینا ہے، کن کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب کسی کے گھر جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کل وہ آپ کے گھر بھی آئے گا. تو پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ اخلاقی دائرے میں آپ نے کس طریقے سے اس کے ساتھ رہنا جینا ہے. اسی طرح سے زندگی کے بڑے سارے اصول ہیں جنہیں ہم اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہومیوپیتھک اصول ہیں ان کو ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں. جو بیس ہے اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر ہٹ رہا ہے، ڈاکٹر کو پڑھایا ہی نہیں جا رہا. بالکل ایسا ہی ڈاکٹر کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ بھائی سلسلہ یہ تھا کہ یہ معاملہ تھا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ فرانس جو ہے طارق بن زیاد نے اسپین جو ہے طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا. ٹھیک ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتا طارق بن زیاد ہے کون. شعر تو ہمیں یاد ہے ان کے، بھی یاد ہے کہ جی انہوں نے کشتیاں جلا دی تھیں. قسطن دنیا تو فتح ہو گیا جسے استنبول کہتے ہیں آج کل جدید دور میں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ فتح کس نے کیا تھا. آپ کو جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا کہ واٹ از دا بیس آف قائم کے کیا اس کی بیس تھی تو آپ کس طرح اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو سمجھ پائیں گے. آپ نہیں سمجھ پائیں گے. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمیں اوپر سے ہومیوپیتھک پڑھائی جا رہی ہے، نیچے کی بات ہی نہیں ہو رہی. ہمیں ہومیوپیتھک یہاں سے پڑھائی جاتی ہے کہ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 یہ 10 نمبر ہیں. ٹھیک ہے جی، ان نمبروں میں کمبینیشن ہے، ایک بخار، پیٹ کا درد، سر کا درد، XYZ فلاں دماغ کا زمانہ، یہ کینسر کے لیے استعمال کریں، گلٹی کے لیے استعمال کریں. مگر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں جو دوائیں ہیں 4 دوائیں اگر شامل ہیں تو ان چاروں کا پروسیس اور پرپس کیا ہے، وہ کس طرح کام کریں گی ہمارے جسم پہ. نہیں ہمیں تو میں صرف اتنا یہ کہتا ہوں کہ کمپنیز کو چاہیے کہ ایک پیپر اس کے اندر رکھیں جو ان 4 دواؤں کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں ڈاکٹر کے ساتھ
کہ بھائی یہ دوائیں ہم نے اس میں رکھی. پھر ڈاکٹر یہ نہیں کہ اٹھا کے دے, ڈاکٹر پھر کتاب کھولے, ان دواؤں کو پڑھے, مختلف کتابوں میں سے ان کو چنے, حاصل کرے, تاکہ وہ پھر 100% ہو جائے کہ اس بنائی ہوئی دوا کا فائدہ 100% ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ایک بریک یہاں پر ہمیں لینی ہے, اور بریک کے بعد پھر ہم اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی بالکل, اور جو سوالات ہمیں بذریعہ سوشل میڈیا موصول ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. تو ایک چھوٹی سی بریک ہے, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جناب, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب گفتگو کر رہے تھے کچھ ہومیوپیتھک کی افادیت کے حوالے سے, اور اس میں جو نقائص پیدا کیے گئے ہیں اس پہ گفتگو کر رہے تھے, اور اس میں جو اصلاح کا پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ساتھ ہی جو نوجوان ڈاکٹرز ہیں جو پیغامات بھیج رہے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا, ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اس تمام گفتگو میں ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب لامحالہ ہمیں بیماریوں کی طرف آنا پڑتا ہے. جو گزشتہ ہماری نشست رہی تھی اس میں خواتین کے مسائل کے حوالے سے آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی, تاہم اس میں جو موٹاپے کا ایک اہم ایشو تھا اس کے اوپر ہم زیادہ دیر بات نہیں کر پائے تھے. تو چاہوں گا چند جملے اس میں شامل کر لیے جائیں کہ جو موٹاپا ہے عموماً اس کو کیسے قابو کیا جاتا ہے, اور ایک عام خیال یہ بن چکا ہے کہ کوئی دوا لیں گے تب ہی ہمارا موٹاپا کم ہوگا. اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا سی گفتگو کیجیے. جی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کانسیپٹ کو بالکل اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دوا کھائی جائے گی تو ہی وزن کم ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی بات میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر پرہیز رکھیں, اعتدال رکھیں اور بسر خوری سے دور رہیں تو آپ کو اس طرف موٹاپے کی طرف جو ہے آپ کی باڈی لے کے ہی جائے گی, وہ رغبت ہی نہیں رہے گی. پھر سب سے بڑی بات, ہمیں جو خواتین کو جو پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ کانسٹیپیشن کی ہے, ٹھیک ہے, رحم میں ورم کی ہے. ان دو چیزوں کو اگر یہ توجہ دے لیں کہ کانسٹیپیشن نہیں ہونا چاہیے, اور یوٹرس جو سوائل آ رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ مہینے 3 مہینے پہ ایک ٹیسٹ کرا لیں الٹرا ساؤنڈ اپنا, کہ تاکہ اس سے یہ پتہ رہے کہ اندر اگر سوجن ہے تو کس کنڈیشن میں, اور اس کا علاج کرا لیا جائے. اور اگر الٹرا ساؤنڈ نہیں بھی کراتے, ٹھیک ہے نا, میں ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں آن دی اسپاٹ یہ کہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ کبھی بھی نہ کسی کا الٹرا ساؤنڈ کراتا ہوں, نہ میں مشورہ دیتا ہوں, نہ میں ہومیوپیتھک میں الٹرا ساؤنڈ کی کنڈیشنز کو تسلیم کرتا ہوں. کوئی کرے نہ کرے, مجھے بات کرتے ہیں جدت کی, تو جدت میں ہم اپنا بیس تو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کی بیس سنگل ریمیڈی ہے, تو آپ کو جب آپ کو سکھایا گیا سائن اور سمٹم, تو آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ پیشنٹ کی کیٹیگری کیا ہے, اے کیٹیگری ہے, بی کیٹیگری ہے, سی کیٹیگری ہے, کرونک ہے, ایکیوٹ ہے, روز میں آیا ہوا ہے, تو آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا. تو آپ اس کو ٹیسٹ لکھ رہے ہیں, خون ٹیسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے ہومیوپیتھک سے. ہومیوپیتھک سے کوئی مطلب پتے کی پتھری ہے, اس کا الٹرا ساؤنڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی تعلق نہ بلڈ رپورٹ سے ہے, نہ ایم آر آئی سے ہے, نہ جو ہے سٹی اسکین سے ہے, اور نہ الٹرا ساؤنڈ سے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ہومیوپیتھ اچھا ہومیوپیتھ ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو اس طرف نہیں لے کر جائے گا, بلکہ آپ سے ڈسکس کرے گا, سمپیتھی لے کے چلے گا, آپ کو وقت دے گا, آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا, اور پھر اس کے بعد ہی کوئی دوا آپ کو وہ منتخب کرے گا آپ کو دینے کے لیے. تو جو وزن جس طرح خواتین کا بڑھتا ہے اس کی 2 بڑی وجوہات یہ ہیں کہ اگر وہ شادی شدہ ہے اور اگر ان کے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو ان کا رحم لامحالہ ڈسٹرب رہے گا, کیونکہ یہ ایک فطری اور قدرتی عمل ہے. آپ اس پر توجہ دیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی زبردست سی ایک چیز بتا رہا ہوں کہ زیرے کا پانی اچھا پکانا نہیں ہے. آپ نے رات میں کیا کیا ہے کہ رات میں آپ نے 1 گلاس پانی لیا اور اس میں 1 کھانے کا چمچ, 1 چائے کا چمچ زیرہ ڈالا, وزن کے حساب سے 50+ پہ ہیں تو آپ آ جائیں 1 کھانے کا چمچ, اور 50 ڈاؤن پہ ہیں تو آپ آ جائیں 1 جو ہے چائے کا چمچ. رات کو اس کو ڈالیں اور 1 گڑ کا پیس اس میں ڈال کے چھوڑ دیجئے رات بھر کے لیے. صبح اس کو اچھے سے گول لیں اور زیرے کو چھان کے جو اس کا پانی آ رہا ہے وہ نہار منہ پئیں, کم سے کم 3 مہینے تک. آپ کا رحم پہ جو سوجن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور ٹمی آپ کا جو وہ اندر ہوگا, اور آپ بہت سارے مسائل سے جو ہے بچ سکتے ہیں. اور اگر شوگر کے مریض ہوں, پھر شوگر کے مریض خواتین کے لیے ہمارے پاس 2 چیزیں, ایک پنیر بوٹی کے نام سے ایک بوٹی آتی ہے جو ہومیوپیتھک میں بھی اس کی میڈیسن شامل ہے,
اور ایک بوٹی ہے چرائتا، اس کی بھی دوا ہمارے یہاں موجود ہے. یہ تو میں آپ کو کروڈ فارم ان کے نام لے رہا ہوں، لیکن ہومیوپیتھک میں ان کی دوائیں تیار ہو چکی ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے بھی. تو چرائتا بوٹی آپ رات میں مٹی کے پیالے میں بھگو کے رکھ سکتی ہیں ان خواتین کے لیے کہ جن کے خاص کر کے بازوؤں پہ بڑا ورم ہے، دونوں بازو ورم داروں اور ٹانگیں سوکھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پیٹ میں بہت زیادہ ٹائٹنس ہو اور گردن پہ ورم آپ کو نظر آ رہا ہو اور چہرے پہ چمکتا ورم نظر آئے، ان کے لیے چرائتا بہت زبردست ہے. رات کو بھگو کے رکھیں اور صبح اس کو نتھار کے مطلب چھان کے تو اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے خاص کر کے شوگر کی جو پیشنٹس ہیں جن کا ورم، یعنی شوگر کے پیشنٹ جب 50 سے اوپر آتے ہیں تو ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اسکن ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لٹکی ہوئی اسکن دیکھی ہوگی، تو ان کے لیے سب سے اچھی وہ دوا ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ خواتین جو کھانا کھانے کے بعد جن کے بھاری پن ہو جاتا ہے اور وہ ان کو وزن بڑھنے کی شکایت ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا وزن نہیں بڑھتا اور کھانا کھانا شروع کریں تو ہم پھر فیٹی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے فیوکس ویگرس کے نام سے ہمارے پاس ایک دوا موجود ہے جو مدر ٹنچر کی حالت میں لی جا سکتی ہے. دن میں 3 مرتبہ 20 to 30 ڈراپس 3 ٹائم اے ڈے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کچھ ورم ہوتے ہیں جو صرف پیروں کے اوپر ہوتے ہیں، یہ واضح کرتے ہیں گردوں کی خرابی کی علامات اور دل کے فیل کا خراب ہونا. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو دوا ہے وہ ایپس میلیفیکا کے نام سے. اچھا، جب آپ کو پیروں پہ بہت زیادہ ورم ہوتا ہے تو آپ کا مثانہ ڈسٹرب رہتا ہے، پیشاب میں جلن آنا ہونا یا پیشاب بار بار ہونا ان خواتین کو ہوتا ہے، اور ایک چبھن والا درد اور ایک ٹیس والا درد ان کے پیٹ میں مسلسل رہتا ہے جو ان کو یہی چیز پیروں میں نیچے سے اوپر لہر کی طرح سے چل رہی ہوتی ہے. تو ان کے لیے ایپس 30 میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کا استعمال آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ہے. اس کے ساتھ فائٹولا کا 30 میں لیں. ایپس جو ہے وہ ناشتے کھانے اور رات کھانے کے بعد لیں. فائٹولا کا ناشتے کھانے رات کھانے سے پہلے اگر استعمال کریں اور کم سے کم 6 مہینے کا ٹائم رکھیں جی، تو یہ جو ورم ہے اور یہ جو ٹائٹنس ہے یہ پیروں سے ورم ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور 99.9% جو اس کا ایک فائدہ ہے وہ آپ کو کنٹینیوسلی ملنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تیسرے نمبر پہ کچھ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے خواتین کو درپیش ہے، جس پر توجہ بالکل نہیں دی جاتی، اور اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ مصروف اتنے ہوتے ہیں. اگر ان میرڈ ہے تو وہ اس کا کالج ہے، ٹھیک ہے، اسکول ہے، کالج ہے، گھر کی گھر گرہستی ہے، کام ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمر کا درد از موسٹ امپورٹنٹ پین ہے. اس کو سمجھا نہیں جا سک رہا ہوتا کہ کمر کا درد ہو کیوں رہا ہے. وہ پھر وہی ہوتا ہے کہ نام نہاد میڈیکل اسٹور کی دوائیں، آپ جائیے کمر کا درد بتائیے، 2 گولی کھائیے، آپ کو جو ہے نا صحیح ہو. لیکن وہ ایک وقتی آرام ہے. جی، آپ نے صحیح کہا. آپ دریا کے آگے بند تو بنا سکتے ہیں مگر دریا کے غصے کو روک نہیں سکتے. وہ بند توڑ کے بھی بہہ سکتا ہے، پانی نکل سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کا علاج کیا جائے جو پرابلم ہو رہی ہے. ممکن ہے دیکھیں ہم خوف کی وجہ سے بہت سی خواتین خوف زدہ رہتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے تو ان سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ شاید ہماری یہ آخری نسل ہو جو ماں باپ سے ڈرتی ہے. آنے والی نسلوں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، اور شاید یہ آخری نسل ہے کہ جو ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں پر کنٹرول رکھ رہے تھے، اس کے بعد ان کا کنٹرول بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے جس طرح کا دور ہمارا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ یار اگر آپ کو پرابلم ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آخر وجہ کیا ہے. خوف کی وجہ سے تو خوف کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ کا ہوتا ہے، خوف بچے کا ہوتا ہے کہ یار ڈانٹے گا کے. تو ایسی خواتین اپنے یورین کو بہت روکتی ہیں. میں آپ کروڑوں کی بات بتا رہا ہوں. میں ایسی خواتین اپنے یورین کو روک کر اپنے لیے عذاب پیدا کرتی ہیں گردے کے انفیکشن کی صورت میں اور رحم پہ ورم کی صورت میں. جب آپ کو بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، تو آپ کا گردہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بار بار یورین پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اندر کی سی کیٹیگری خراب ہونا جو وہ شروع ہو جاتی ہے. رحم کے خراب ہونے کی وجہ بہت زیادہ ایکسٹرا سوچنا ہے، یعنی ایکسٹرا کانفیڈنس ہونا کہ نہیں یہ تو ہو جائے گا، میں نے کر لینا، اور وہ آپ کر نہ سکیں تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور کمر کا درد اور پیٹ کا درد جس کی واضح ایک علامت موجود ہے، جس کے لیے ہمارے پاس اوور ٹیسٹا کے نام سے میڈیسن ہے جو پانی کی شکایت نارملی اس کو لیکوریا بھی کہتے ہیں. وہ ہوتا رہتا ہے اور اس کو ہمارے یہاں کی خواتین بڑا ایزی لیتی ہیں ایسے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ایزی لینا ان کی زندگی کے لیے کیا، ان کی پوری زندگی کے لیے عذاب بن جاتا ہے کہ 40 سال کی یا 45 سال کی عمر میں آنے کے بعد ان کے گھٹنے، ان کے ہڈیاں جو ہے بیکار ہو جاتی ہیں.
اور وہ پراپر ورکنگ نہیں کر پاتی ہیں خواتین، ان کے لیے ہمارے پاس میڈیسن ہے، اوور ٹیسٹا کے نام سے موجود ہے اور اشوکا کے نام سے موجود ہے، اس کو اپلائی کر سکتی ہیں۔ کچھ خواتین کے اندر معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو سرکل نہیں آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے بہت شدید ان کے جسم میں جو ہے بیڈ سرکلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، سوائلنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی نشانی ہے کہ نیلے کلر کی اسکن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈارک اسکن ہونا شروع ہو جائے گی، چہرے پہ کالا پن آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر کسی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی ڈپریشن ہے یا ورم بڑھ رہا ہے یا گر گئے یا کہیں جانا تھا، دیر ہو گئی، سویر ہو گئی، یا کوئی ایسی میڈیسن استعمال کی جو کیمیکل بہت زیادہ پرابلم کر رہا تھا، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے گوسیپیم کے نام سے میڈیسن موجود ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان خواتین کے لیے جن کا قد درمیانہ ہو، رنگ سانولا ہو، یہ میں پہلے بتا دوں، ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ آیا گوسیپیم لیا اور سرکل کے رہے، نہیں۔ پھر ان خواتین کے لیے کہ جن کا رنگ فیئر ہے، ہائٹ ان کی اچھی ہے، 5'4" سے اوپر کی ہائٹ ہے، ان کے لیے پلسر ٹیلا مدر ٹنچر میں۔ ان خواتین کے لیے کہ جن کی ہائٹ بھی بہت اچھی ہے، جن کی ہیلتھ بھی بہت اچھی ہے، لیکن ان کے اندر فقدان وزن بڑھنے کا، کہ فوراً وزن بڑھتا ہے، ان کے لیے سیمی فوگا کے نام سے ہمارے پاس میڈیسن ہے جو وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک دوا ہے ہمارے پاس جو خواتین بہت زیادہ بولتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ خود بھی کہتی ہیں کہ میں بعض دفعہ بہت زیادہ میں بول جاتی ہوں، بات کر لیتی ہوں، اس سے کنٹرول نہیں ہو پاتا، میں کیا کروں۔ اور ان کے جسم پہ آپ کو جو ورم ملے گا وہ خاص کر کے ان کے کلائیوں پہ آپ کو ورم ملے گا یا پنڈلیوں کے نیچے ایسی کوئی دوا ویسے ہے جو خواتین کو محدود کر سکے کہ جو زیادہ بات کرتے ہیں؟ جی بالکل دوا موجود ہے، ایناکارڈیم کے نام سے ایک دوا ہے ہمارے پاس، دوبارہ ایناکارڈیم۔ ٹھیک ہے، یہ ایناکارڈیم وہ ہے کہ جن خواتین کو لگتا ہے کہ وہ بلا وجہ بول جاتی ہیں، وہ کنٹرول اگر اپنے اوپر کرنا چاہتی ہیں اپنی گفتگو کے اوپر، تو ان کے لیے ہمارے پاس میڈیسن ہے ایناکارڈیم۔ اگر یہ روزانہ 200 پوٹینسی میں لی جائے تو بہت سارے جھگڑے سے اور بہت ساری اپنی نیگیٹیوٹی سے ہی بچ سکتی ہیں۔ یہ کوئی برا ماننے والی بات نہیں کہ ہو سکتا ہے بہت سی خواتین کو لگے کہ اچھا تو ہمیں اب بولنے بھی نہیں دیں گے۔ آپ بولیں جی، آپ کا بولنا تو رونق ہے گھر کی، آپ بولیں، لیکن اچھا بولیں، سوچ کر بولیں، طریقے سے بولیں اور جملوں پر اپنا گرفت رکھ کر بولیں، تو آپ کا مسئلہ نہ جھگڑے کی طرف جائے گا نہ فساد کی طرف۔ لیکن کچھ خواتین میں ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ گفتگو کر جانا، چڑچڑی بات کر جانا، یا ایک دم سے اگنور کر جانا، یا ایک دم ہائپر ہو جانا۔ وہ ایناکارڈیم لیا کریں، اس سے کافی فائدہ ان کو یقیناً پہنچے گا اور ان کی سوائلنگ اور ان کا ویٹ کم ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا۔ جناب ادویات تو بہت ساری ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے تواتر کے ساتھ۔ آخری چند لمحات ہیں، میں چاہوں گا ذرا یہاں پر کہ بہت سارے لوگ یہ پیغامات بھیجتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ ملاقات جو ہے وہ کرنی ہے، تو یہ کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے تو کسی حد تک ممکن ہے، اور جب شہر سے باہر کی مصروفیت ہوگی اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ تو ویسے ڈاکٹر صاحب کیا مصروفیت ہے، اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں مریضوں کو، وہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی فرمائیں۔ مصروفیت تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا ہے کہ مصروفیت میری ہومیوپیتھک ہے، اور میں اس کو سب سے پہلے رکھتا ہوں ہر معاملے میں۔ کہیں جانا ہو، آنا ہو، اگر میری ٹائمنگ شیڈول کلینک کے ہیں تو میں کہیں جاتا نہیں ہوں، پہلے مجھے کلینک دیکھنا پڑتا ہے، سوائے اس کے کہ بہت ضروری کسی شادی میں جانا ہو یا کسی کے انتقال پر جانا ہو جو کہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، تو میں کسی صورت کو کلینک کو کلوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ نہیں تو بیسیکلی میں 3 جگہ پہ میں بیٹھتا ہوں۔ پہلا تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں نے بورڈ آفس میں کلینک ہے، میٹرک بورڈ آفس پہ بی کے ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کے نام سے، بی کے ہومیوپیتھک جو ہے فارمیسی کے نام سے کلینک ہے، تو میں وہاں پر جو ہے پیر، منگل اور بدھ شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک ہوتا ہوں، جیسے کل بیٹھا تھا، آج ہوں گا، کل ہوں گا، یعنی 3 دن میں یہاں پہ پراپر ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں ناگن چورنگی پہ موسیٰ ہومیوپیتھک کے نام سے میرا کلینک ہے، جہاں میں رات 9:30 سے 11 بجے تک وہاں موجود ہوتا ہوں۔ اور جو اگر دن میں کوئی ملنا چاہتا ہے تو میں سیکٹر 5B1 پیلا اسکول پر ہوتا ہوں، نارتھ کراچی میں،
یہاں پہ میں 1 بجے سے لے کر اور تقریباً شام 4:30 بجے تک ہوتا ہوں، تو وہاں ملا جا سکتا ہے. اور خاص کر کے بورڈ آفس پہ وہی آپ کی والی بات ہے، ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کچھ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ مرکز ہو. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب بورڈ آفس پہ BK ہومیوپیتھی کلینک جو ہے وہ ایک مرکز ہمیں ملا ہے کام کرنے کے لیے. اور الحمدللہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے اعتماد بخشا، آپ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں اور ہومیوپیتھک دوائیں لے رہے ہیں، تو جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور میں صرف اتنا ہی چاہوں گا یہ کہنا کہ ہومیوپیتھی کو سب سے پہلے آپ رکھیں، کچھ بھی مت سوچیں، بس ہومیوپیتھک سوچیں، جب اٹھیں تو ہومیوپیتھک، سوئیں تو ہومیوپیتھک، بس ہومیوپیتھک ہی ہومیوپیتھک ہونا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، ہر موڑ پر ہر محاذ پہ آپ کے ساتھ ملیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، جتنی ہماری ذات سے ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. بہت خوب. اسی بات کے ساتھ آپ اجازت چاہیں گے اور کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو دیں آپ اجازت. اللہ